آزادی نسواں، اس بحث کا کچھ فیصلہ میں کر نہیں سکتا، گو خوب سمجھتا ہوں کہ یہ زہر ہے وہ قند، کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی ماتوب، پہلے ہی خفا مجھ سے ہیں تہذیب کے فرزند، اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش، مجبور ہیں معذور ہیں مردان خرد مند، کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں کے زمرد کا گلو بند۔ ویلکم ٹو گلانائڈ اسٹوریز۔ پچھلے دنوں پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی 8 مارچ کو ویمنز ڈے منایا گیا۔ ویمنز ڈے جو کہ بظاہر مظلوم عورتوں کے حقوق کے لیے منایا جاتا ہے، لیکن مظلوم عورتوں کی بات تو کہیں دور دور تک بھی نہیں کی جاتی، بلکہ اس کی آڑ میں عورت مارچ کے نام پر بے حیائی پھیلائی جاتی ہے۔ عورت مارچ بظاہر عورتوں کے حقوق کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن کون سے حقوق؟ کہا یہ جاتا ہے کہ عورتوں کی آزادی کے لیے یہ مارچ کیا جاتا ہے، لیکن کون سی آزادی؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عورتوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف یہ عورت مارچ کیا جاتا ہے، لیکن کیا ان میں وہ خواتین شامل ہیں جو ظلم و زیادتی اور جبر کا شکار ہوتی ہیں؟ جبکہ عورت مارچ میں شرکت کرنے والی خواتین کے ہاتھوں میں جو سلوگنز نظر آتے ہیں وہ تو کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ اب ان تمام نعروں کا ایک مہذب گھرانے کی عورت سے بھلا کیا لینا دینا؟ جبکہ اس عورت مارچ میں اگر بات کی جانی چاہیے تو اس عورت کی جسے جہیز کم لانے کے جرم میں مار دیا گیا، جس پر تشدد کیا گیا۔ بات کریں تو اس عورت کی جو وڈیروں اور جاگیرداروں کی ہوس کا نشانہ بنتی ہے، اس عورت کی بات کریں جو تیزاب سے جھلسا دی گئی، بات کریں اس عورت کی جو وراثت میں اپنے حق سے محروم کر دی گئی ہو۔ لیکن اس عورت مارچ میں جو سلوگنز اٹھائے جاتے ہیں اور جو طوفان بدتمیزی اور بےہودگی چل رہی ہوتی ہے، اس کا ہمارے ملک، مذہب یا کسی بھی مظلوم عورت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں نہیں دیے۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اگر یہ عورت مارچ عورتوں کے لیے نہیں کیا جاتا تو آخر اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ ایسا کیا ہے جو اس عورت مارچ کی آڑ میں ان فتنہ پرور لوگوں نے حاصل کیا ہے؟ اور جو انہوں نے حاصل کیا ہے وہ آج ہمارے سامنے ہے۔ یعنی 2022 کے اندر پاکستان میں ٹرانسجنڈر بل پاس کرا لیا گیا۔ یہ بل تیار تو 2018 میں ہی ہو گیا تھا، لیکن اس کو منظور 2022 میں کیا گیا ہے۔ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ 3 جولائی 2011 میں پاکستان کے اندر امریکن ایمبیسی میں ٹرانسجنڈر سے متعلق ایک پروگرام کیا جاتا ہے، اور اسی پروگرام میں یہ مطالبہ بھی کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر ٹرانسجنڈرز یعنی ہم جنس پرستوں کو نہ صرف ایکسیپٹ کیا جائے بلکہ ان کو مکمل حقوق بھی دیے جائیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ 2013 میں ایک رپورٹ شائع ہوتی ہے جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ ایسی انٹرنیشنل NGOs ہیں جو کہ پاکستان کے قوانین، ہمارے مذہب اور اخلاقیات کے خلاف پاکستان میں کام کر رہی ہیں، جنہیں بھاری فنڈنگ بھی موصول ہوتی ہے۔ پھر ان پر تحقیقات ہوتی ہیں اور ان NGOs کو بند کرا دیا جاتا ہے۔ ان میں وہ NGOs بھی شامل تھیں جو کہ پاکستان میں ٹرانسجنڈر ایکٹ کا فروغ چاہتی تھیں۔ لیکن کیا واقعی یہ NGOs بند ہو گئیں؟ جی نہیں، ان NGOs کا صرف نام ہی بند ہوا، لیکن کام اور بھی زیادہ زور و شور سے جاری رہا، لیکن کسی اور انداز میں۔ یعنی یہ کام عورت مارچ کے نام پر کیا جانے لگا۔ جیسا کہ ان لبرل عورتوں کے سلوگن سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی مظلوم طبقہ نہیں ہے، بلکہ ان کا تو کچھ اور ہی ایجنڈا تھا، جو کہ 2022 کے ٹرانسجنڈر بل کی صورت میں ہمارے سامنے آ گیا۔ اب ان لوگوں کو قانونی حیثیت حاصل ہو گئی اور انہوں نے کھل کر سامنے آنا شروع کر دیا۔ یعنی اب اس قانون کے تحت کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے اپنا جینڈر چوز کر سکتا ہے۔ یعنی پاکستان کے اندر اب ایک انسان کو بالکل آزادی حاصل ہوگی کہ وہ لڑکا ہوتے ہوئے اپنے آپ کو قانونی طور پر لڑکی لکھوا سکتا ہے، اور ایک لڑکی اپنے آپ کو لڑکا ڈکلیئر کر سکتی ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی جنس کی تبدیلی کو قانونی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔
اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قوم لوط کے اس ناجائز عمل کو جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے میڈیا کے ذریعے سے کھلم کھلا اس کا پرچار شروع کر دیا ہے، اور ہمارا منافق میڈیا بھی انہیں پوری طرح سپورٹ کر رہا ہے۔ ابھی تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ بابا کی طرح کپڑے پہنو، باتیں کرو، مرد بن کے رہو، اور بابا کی طرح آفس جاؤ، بہت سارے پیسے کماؤ، اور شاید کبھی یہ بھی ہوگا کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ امی کی طرح کلرفل کپڑے پہنو، بہت سارا میک اپ لگاؤ۔ یہ دونوں باتیں بالکل بری نہیں ہے بیٹا، آپ جیسے بھی رہنا چاہو گے میرے بیٹے رہو گے۔ جبکہ اس بات کو تو لا بھی اپروو کرتا ہے کہ انسان کے جینڈر کو اس کے اندر کی فیلنگز آئیڈینٹیفائی نہیں کرتی، بلکہ اس کے جینیٹیلیاز ڈیفائن کریں گے کہ اس کا جینڈر کیا ہے۔ تو پھر کسی بھی پیرنٹ کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ اپنی اولاد سے کہے کہ تم جو مرضی چاہے بن جانا؟ یعنی اب ٹی وی ڈراموں اور فلموں کے ذریعے سے اس گندی سوچ کو گھر گھر میں پہنچایا جا رہا ہے، جبکہ ان ڈراموں میں انٹر سیکس یعنی خواجہ سراہوں کے لیے بھی ٹرانسجینڈر کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ خواجہ سرا ہمارے معاشرے کا ایک مظلوم طبقہ ہے جس کے نام پر یہ سارا معاملہ اٹھایا گیا، جبکہ خواجہ سراہوں کو اس بل سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، اور اس کی آڑ میں ٹرانسجینڈر جن میں LGBT کمیونٹی بھی شامل ہے ان کو ایک قانونی حیثیت مل گئی ہے۔ لہٰذا اب نادرا کے ریکارڈ کے مطابق اب تک 29,000 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں، جن میں سے 16,530 مردوں نے اپنی جنس عورت میں تبدیل کرا کے خود کو رجسٹر کروایا ہے، اور 15,154 عورتوں نے اپنی جنس کو مرد میں تبدیل کروا دیا ہے، جبکہ خواجہ سرا جن کی آڑ میں یہ بل منظور کرایا گیا تھا ان کی صرف 30 درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے 21 نے خود کو مرد کے طور پر اور 9 نے خود کو عورت کے طور پر رجسٹر کروایا۔ یہ بل دراصل اسلامی قوانین کو تباہ و برباد کرنے کا ایک چور راستہ ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس گناہ کی برائی اور ممانعت کو اتنی اچھی طرح سے اپنی اولادوں کے ذہنوں میں بٹھا دیں کہ ان کو اس عمل سے نفرت ہو جائے اور وہ کھلم کھلا اس کی مخالفت کریں۔ ہمیں اپنی اولاد کو قوم لوط کے اس عمل سے روکنے کے لیے خود ہی ان کی ذہن سازی کرنی ہوگی، کیونکہ اگر آج ہم اپنی اولاد کو اس گناہ سے بچانے میں ذرہ برابر بھی لاپرواہی کریں گے تو یہ معاشرہ اور خاص کر کے میڈیا ان کی اچھی خاصی برین واشنگ کر دے گا، جو کہ بعد میں ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن کر سامنے آ سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے اور پاکستان بلکہ تمام مسلم ممالک کو اس فتنے سے آزاد کر دے، آمین۔ Like, share and subscribe.